ساتھ کے صنعت وغیرہ اخلاقی لحاظ سے پڑھ چکے ہیں کہ سود جو ہے یہ اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کا سبب ہے، اخلاق حسنہ کی تباہی کا سبب ہے، باہمی ہمدردی اور امداد باہمی جسے کہا جاتا ہے اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے، مفت خوری کا سبب بنتا ہے، سستی اور قاہری کا سبب بنتا ہے، عدل و انصاف سے منافی ہے، اچھا معاشرہ کی تباہی کا سبب بنتا ہے، پھر یہ امن کے لیے خطرہ ہے، بین الاقوامی کھینچاؤ کا سبب بنتا ہے، پھر ارتکاز دولت کا سبب بنتا ہے، اسلامی نظام معیشت سے متصادم ہے، قرض حسنہ کا اسے خاتمہ ہو جاتا ہے، پھر معاشی استحصال کا یہ سبب بنتا ہے، بے روزگاری بھی پھیلانے کا سبب بنتا ہے، اچھا پھر اشیاء صرف کی قیمتوں میں اضافے کا سبب بنتا ہے، اسے عیاشانہ طرز زندگی کو فروغ ملتا ہے، یعنی اس کا بھی سبب بنتا ہے، قوم اور قوم میں عداوت کا سبب بنتا ہے، حرص اور طمع کے بڑھنے کا سبب بنتا ہے، حرام خوری کی عادت ڈالنے کا سبب بنتا ہے۔ یہ موٹی موٹی چیزیں آپ کے ساتھ یہ شیئر کر چکا ہوں، تو اس کے ساتھ ساتھ سود اس حوالے سے اس کے حق میں مغربی ماہرین معاشیات جو ہیں ان نے دلائل کیا دی کہ اس کو جو سود لیا جاتا ہے یا سودی کاروبار کیا جاتا ہے، اس حوالے سے ان کے جو کمنٹس ہیں ان کا ہم تنقیدی جائزہ بھی ساتھ ساتھ رہیں گے کہ بھائی کسی کے دیکھیں نا، اللہ فرماتے ہیں کہ ذالکم قولکم بافواہکم، یہ سب تمہاری منہ کی بات ہے، کسی ناجائز چیز کو جس کو اللہ نے ناجائز ٹھہرایا، حرام ٹھہرایا، اس کو کوئی ہزاروں دلیلیں دینا، اس کی دلیل دینے سے کوئی دیکھنے کوئی قانون تو وہ چیزیں نہیں بن جاتی ہیں۔ یہ جو فطرت سے جو چیزیں متصادم ہیں بالآخر پھر انسان کو مجبور کر دیتی ہیں کہ انسان ان کے اوپر ریئیکٹ کرتا ہے۔ خود جب آپ نے وہ تو قابل بیان کے حوالے سے یہودیوں کی جو ہے نا تورات مذہبی کتاب، اس کے ساتھ ساتھ تالمود، اس کی جو تعلیمات ہیں، یعنی یہودی خود ان کے لیے اور باقی دیکھیں شیعتوں میں بھی سود تو عام ہی رہا، تو وہ صرف سود دوسروں سے لینا، دوسروں کے اوپر امپوز کرنا، اور آج تک تو یہی چل رہا ہے۔ تو پھر بھی بہرحال ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو مغربی ماہرین معاشیات ہیں انہوں نے اس ضمن میں یہ سود کے حوالے سے اس کے حق میں یہ جوازیت کس طرح کی پیش کیا، ان کے نظریات ہیں، تو اس ضمن میں جو اہم نظریات ہیں یعنی سود سے متعلق وہ کیا ہیں، یہ اسکرین کے اوپر دیکھیں، ساتھ ساتھ میں ڈیفائن کرتا ہوں۔ بار آوری، نظریہ پیداواری یا بار آوری، اس حوالے سے کچھ مفکرین یہ کہتے ہیں کہ سرمایہ ایک عامل پیدائش جس کے بغیر عمل پیدائش میں کوئی غیر معمولی ترقی ممکن نہیں۔ اگر ایک شخص سرمایہ لے کر کاروبار کرتا ہے تو اس کی مدد سے وہ بہتر اور زیادہ پیداوار حاصل کرتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ وہ جتنا منافع حاصل کرے گا اس میں سرمایہ کا عمل دخل ہوگا، اگر اسے وہ سرمایہ نہ ملتا تو اتنا منافع بھی حاصل نہ کرتا۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر سرمایہ کو اس کی قیمت جو سود کی صورت میں ہے نہ دی جائے تو وہ عمل پیدائش میں تعاون کس طرح کر سکتا ہے؟ یعنی وہ پیسہ دے پھر اس کو اتنے پیسے ملے تو پھر کیا الٹا منہ چڑھائے۔ تو اس حوالے سے یہ جو نظریہ پیداواری یا بارآوری ہے، اس حوالے سے اس نظریے میں کئی یہ خامی ہیں، مثلا یہ کہ سرمایہ عامل پیدائش ضرور ہے
لیکن اس صورت میں کہ جب اسے کسی کاروبار میں لگایا جائے۔ مغربی مفکرین اس حقیقت کو نہیں جھٹلا سکتے کہ ہر شخص صرف کاروبار کرنے کی خاطر ہی سود کا قرض نہیں لیتا، بلکہ بعض اوقات کچھ تو مجھے بات ذرا کلیئر ہو جائے پھر اگلی کہ کچھ بس بعض اوقات کچھ مجبوریاں بھی اس کا سبب بنتی ہیں۔ بعض اوقات ایک شخص اپنا یا اپنے کسی عزیز کا علاج کروانا چاہتا ہے، یا اپنی بیٹی یا بیٹے کی شادی کرنا چاہتا ہے، یا کسی میت کی تجہیز و تکفین کے لیے اسے رقم درکار ہے۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان سب صورتوں میں ان کو کون سا معاشی فائدہ حاصل ہوا جس کی وہ قیمت ادا کرے۔ ایسی صورتحال دیکھیں نا، یہ مثلا کسی وقت ایسی مجبوریاں جن کا ذکر ابھی کیا ہے، تو ایسی صورت میں اس کو یعنی کس حوالے سے کوئی معاشی فائدہ حاصل ہو کہ جس کے اوپر وہ اس کو سود ادا کرے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر بالفرض وہ کاروبار کے لیے کر لیتا ہے تو اس صورت میں یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ اس کو لازمی طور پر منافع ہی حاصل ہوگا؟ یہ بھی تو ممکن ہے کہ اس کو نقصان ہو جائے یا نقصان اٹھائے۔ اس کے علاوہ تیسری بات یہ کہ سرمایہ بے شک ایک عمل پیدائش ہے اور اس کا تعاون حاصل کرنا واقعی عمل پیدائش کی ترقی کے لیے بھی ضروری ہے، لیکن سرمایہ کا معاوضہ عمل پیدائش کی حدود کے اندر متبدل ہونا چاہیے اور اسے عمل پیدائش سے غیر متعلق چیز کی طرح متعین نہیں کیا جا سکتا۔ سرمایہ کا متبدل معاوضہ یعنی یا منافع اسلام قبول کرتا ہے، لیکن متعین معاوضہ جسے سود کہا جاتا ہے، متعین معاوضہ یا سود جسے کہا جاتا ہے، اس کو رد کرتا ہے۔ اچھا، جہاں تک یہ معاشیات میں یعنی اس نظریے کا تعلق ہے کہ اگر سرمایہ کی قیمت سود کی شکل میں ادا نہ کی جائے تو وہ عمل پیدائش میں شریک نہیں ہوگا، اس کا واضح ابدال گزشتہ تقریباً یہ 60 سال کا تجربہ کرتا ہے کہ گزشتہ نصف صدی میں یا اس سے یعنی نصف صدی سے اوپر میں سود کی شرح جو ہے یہ مسلسل گھٹتی رہی ہے، لیکن اس دوران میں سرمایہ کی مقدار مسلسل بڑھتی رہی ہے۔ سود کی شرح جتنی آج ہے اتنی معاشیات کی تاریخ میں کبھی یعنی دیکھیں یہ یعنی اوپر نیچے جائے اگر اس کی شرح، اس سے بھی کوئی اس کا خاص فرق نہیں پڑتا یعنی پیداواری۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ہے نظریہ اجتناب یا انتظار پر۔ یہ نظریہ سب سے پہلے برطانوی معاشیات یعنی سینئر نے پیش کیا ہے۔ اس کی روح سے سود اجتناب یا نفس کشی کا معاوضہ ہوتا ہے، نفس کشی کا معاوضہ ہوتا ہے، یعنی سرمایہ مہیا کرنے والا اپنی ضرورتوں کو ترک کر دیتا ہے، لہذا اسے ان ضرورتوں کو ترک یا ملتوی کرنے کی قیمت ادا کرنی چاہیے، یعنی اسے وہ دستبردار ہوتا ہے، اپنے پیسے سے دوسرے کے حوالے کرتا ہے، اس ضمن میں پھر اس کو یہ بہت سارے گویا کہ اپنے خواہشات کو قربان کرنا پڑتا ہے۔ تو اس حوالے سے جو ہے نا یہ نظریہ اجتناب یا انتظار کشی جو ہے اس حوالے سے اس پر تنقید کرتے ہوئے پروفیسر محمود احمد اپنا مقالہ سود کا مسئلہ اس میں اس نظریہ پر تنقید کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اس نظریہ میں کئی دقتیں ہیں۔ اول یہ کہ ضرورتوں کو ترک یا ملتوی کرنا اپنی ذات میں کوئی پیدائش آور کام نہیں۔ مثلا ایک شخص اپنی ضرورتیں ترک کر کے روپیہ کو زمین میں دبا لیتا ہے، یہ کام عمل پیدائش میں کوئی مدد نہیں کرتا۔
اگر وہ زمین میں نہ بھی دبائے بلکہ سٹا کے کام میں لگانے کے لیے دے دے، یا کسی کی نجی ضرورت کے لیے کر دے، یا کسی حکومت کو جنگ لڑنے کے لیے کر دے، جب بھی کوئی عمل پیدائش ظہور میں نہیں آئے گا، حالانکہ وہ اپنی ضرورتیں تار کر چکا ہے اور لہٰذا سود کا مستحق ہو چکا۔ سود کا تارکی نظریہ سرمایہ کے استعمال کی مختلف صورتوں میں کوئی تخصیص نہیں کرتا، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سرمایہ کی پیدائش دولت میں تعاون یا عدم تعاون سے کوئی سروکار نہیں ہے، حالانکہ بنیادی جواز سود کا یہی بتایا گیا ہے کہ وہ سرمایہ مہیا کرتا ہے جس سے پیدائش دولت میں مدد ملتی ہے۔ دوسری دقت اس تارکی نظریہ سود میں یہ ہے کہ سرمایہ داروں کو درویشوں کے قریب قریب لا کے کھڑا کر دیتا ہے اور چاہتا کہ ہم یہ تصور کریں کہ سرمایہ دار کچھ تارک دنیا قسم کے لوگ ہیں جنہیں اپنی ضرورتیں ترک کرنے کا معاوضہ ملنا چاہیے۔ تو اسی حوالے سے دیکھیں نا، ایک سوشلسٹ مصنف نے اس پر بڑی یعنی پھبتی کسی اور کہا کہ سچ تو یہ ہے کہ یہ جو ہے نا یورپ کا کروڑ پتی یہودی سرمایہ دار، یورپ کا کروڑ پتی یہودی سرمایہ دار، یہ جو ہے نا کہ بیرن راتھ چائلڈ، یعنی اس کے برابر کا تارک دنیا درویش کون ہے؟ یعنی یورپ کے کروڑ پتی یہودی سرمایہ دار، یعنی اس کے برابر تارک دنیا درویش کون ہے؟ امر واقع یہ ہے کہ دنیا کے سرمایہ کا کثیر حصہ اول تو ادارے مثال کے طور پر مشترکہ سرمایہ کی کمپنی مہیا کرتے ہیں، جن کی ایک کاروباری ضرورت ہی یہ ہوتی ہے کہ وہ محفوظ سرمایہ جمع کریں تاکہ کساد بازاری کے زمانے میں ان کا استحکام قائم رہ سکے۔ اس لیے کسی ضرورت کو ترک کرنے اور پھر اس کا معاوضہ ادا کرنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا، اور پھر وہ سرمایہ جو افراد مہیا کرتے ہیں ان کا کثیر حصہ ان لوگوں کا ہوتا ہے جنہیں ضرورتیں چھوڑ کر یعنی راحتیں اور عشقیں بھی قربان نہیں کرنا پڑتی۔ مارشل نے اس اعتراض سے بچنے کے لیے ضروریات کو ترک کرنے والی بات چھوڑ کر انتظار کا لفظ چنا ہے۔ سرمایہ دار کو اپنا سرمایہ ایک خاص مدت کے لیے دینا پڑتا ہے اور جب تک سرمایہ واپس نہیں آتا اسے انتظار کرنا ہوتا ہے، لہذا اس انتظار کے کرب کی قیمت سود کی شکل میں ادا کرنی چاہیے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس انتظار میں کرب ہے بھی کہ نہیں؟ ماہرین معاشیات اس چیز کو ایک مسلمہ یعنی کے طور پر قبول کرتے ہیں کہ انتظار کر کے سرمایہ دار ایک قربانی کر رہا ہے، لیکن یہ مسلمہ ہی بے بنیاد ہے۔ کیا اگر سود کی تحریص موجود نہ ہو تو افراد اپنے یا بیوی بچوں کے مستقبل کے لیے پس انداز کرنا بند کر دیں گے؟ یہ دیکھیں نا یہ کہ یہ بات تسلیم شدہ اس طرح نہ ہو تو یہ وہ سود کی جو ہرس وہ نہ موجود نہ ہو تو کیا لوگ یہ کام کرنا چھوڑ دیں گے کہ بھائی اپنے فیوچر کے لیے کوئی رقم پس انداز کریں؟ کیا مشترکہ سرمایہ کی کمپنیاں محفوظ سرمایہ کی شکل میں احتیاط کرنا بند کر دیں گی؟ اگر یہ دونوں چیزیں نہیں ہوں گی تو ان پس انداز رقموں کو نہ ہوا میں معلق رہنا ہے اور نہ یہ زمین میں دبانے کا زمان ہے کہ یہ رقمیں انتظار کا کوئی کرب محسوس کیے بغیر عمل پیدائش میں شریک ہوتی ہیں اور ہو سکتی ہیں۔ اچھا، اس کے بعد ہے جی نظریہ معاوضہ وقت۔ ٹھیک ہے، نظریہ معاوضہ پہلے تھا نظریہ پیداواری یا بارآوری، تو اس کے بعد ہے انتظار اجتناب اندر۔
مجتنب یعنی اس لحاظ سے مجتنب کہتے ہیں کہ بھائی ہیزیٹیشن رہتی ہے کہ بھائی دیں یا نہ دیں، اگر دے دی ہے تو پھر گویا کہ نہ چاہتے ہوئے بھی دے دیا ہے، اب ان کو انتظار کرنا پڑتا ہے۔ یہ دیکھیں نا، یہ جو ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھی اس کے بعد ہے یہ نظریہ معاوضہ وقت، نظریہ معاوضہ وقت۔ یہ نظریہ زیادہ تر بام بارو کے افکار کا نتیجہ ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جب انسان کسی کو روپیہ ادھار دیتا ہے تو وہ موجودہ اشیاء کا مستقبل کی اشیاء سے مقابلہ کرتا ہے۔ ذرا نوٹ کریں، تو وہ موجودہ اشیاء کا مستقبل کی اشیاء سے مقابلہ کرتا ہے، یعنی جب ادھار دیتا ہے پیسہ۔ چونکہ موجودہ اشیاء ہر لحاظ سے انسان کی نظر میں زیادہ وقت رکھتی ہیں، اس لیے اسے مستقبل کی اشیاء خریدنے کے لیے موجودہ مطلوبہ روپوں سے زیادہ ضرورت پڑتی ہے۔ دیکھیں نا، بینک شینک سارا یہی کچھ، یہ اور پھر وہی آئیے ناشتہ سارا گویا کہ یہ ایک ہی بس، وہ دیکھیں یہ کھچڑی پکی ہوئی ہے، ساری چیزوں کو مکس اپ کر کے تو بس وہ گڈ مکس کیا ہوا ہے سب معاملہ۔ تو چونکہ ابھی بات ہوئی کہ موجودہ اشیاء ہر لحاظ سے انسان کی نظر میں زیادہ وقت، اس لیے مستقبل کی اشیاء خریدنے موجودہ مطلوبہ رقوم سے زیادہ ضرورت ہے۔ چنانچہ یہی فرق جو ہے حال کو مستقبل کا فوقیت دینے کی صورت میں پیدا ہوتا ہے۔ سود کی ادائیگی کا یہ چیز باعث بنتی ہے۔ کوئی شخص اپنی رقم کو مستقبل میں وصول کرنے کے لیے کسی صورت میں کسی کو بطور قرض دینے کے لیے تیار ہو سکتا ہے، جبکہ اسے حال کے مقابلے میں مستقبل میں اصل رقم سے کچھ زائد ملنے کی امید ہو۔ اور یہ جو نظریہ ہے اس کو ایک مثال سے اس طرح واضح کیا جا سکتا ہے کہ اگر یعنی ایک شخص 100 روپے قرض لیتا ہے اور 1 سال کے بعد 125 روپے واپس کرنے کا وعدہ کرتا ہے، اس طرح موجودہ زر اور آئندہ زر کا باہمی تبادلہ ہوتا ہے۔ اور یہ آپ ہوگا کیا، آپ اگر دیکھنا جو لوگ مجبور ہوتے ہیں کسی اپنے دوست محلے یا گھر والوں سے ذرا انفارمیشن دیں بھی کہ بعض لوگ اسی طرح سے یعنی کہ بھائی اتنا پیسہ آئندہ اس کی جو ہے ویلیو، وہ اس کا ویلیو کا یعنی اس طرح کی بات کر کے تو وہ از خود ہی جوابیت بنا لیتے ہیں، از خود تو بھائی ٹھیک ہے ہماری جیب سے پیسہ نکل گیا دوسرے کی جیب میں چلا گیا تو اس کے بعد اس کا ہمیں کیا فائدہ ہے۔ اسلام تو یہی اسی دیکھیں نا تلقین کرتا ہے کہ اپنی خواہشات کو قرض حسن یہی ہوتا ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو یعنی اس کی بات اگنور کر کے باقی یہ اس طرح کی وہ عجیب قسم کے وہ بھونڈے نظریات کی طرف اس طرح اپنا پوری معیشت کو جو ہے نا وہ جکڑ لیں، اس کے اندر وہ ہم مفتدا یعنی فتنہ اور فساد پیدا کر کے چھوڑ دیں۔ یہ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ یہ مثال دی جا رہی تھی کہ ایک شخص 100 روپے کر لیتا ہے اور سال بعد 125 روپے واپس کرنے بعد کرتا ہے۔ اس طرح موجودہ زر اور آئندہ زر، یہ بات میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، اس طرح موجودہ زر اور آئندہ زر کا باہمی تبادلہ ہوتا ہے۔ 125 روپے 1 سال کے بعد موجودہ 100 روپے کے مساوی ہوں گے۔ یعنی دیکھنا شاید اس زمانے میں آئندہ سال جو وہ جب قرض واپس کرے گا تو اس کا تو 25 روپے کا لاس ہو گیا۔ دوسرے الفاظ میں 25 روپے کی مزید رقم جو 1 برس بعد حاصل ہوتی ہے اس کی اہمیت محض ظاہری ہوتی ہے اور یہ رقم سود کہلاتی ہے۔ تو اب اس حوالے سے یعنی اس کے اوپر جو ایک نقاد کی حیثیت سے اگر جائزہ لیا جائے تو اس حوالے سے اس نظریہ اور سود کے نظریہ اجتناب میں کوئی خاص فرق نہیں۔ اور اس حوالے سے ایک سکالر ہیں ڈاکٹر انور اقبال قریشی، وہ کیا لکھتے ہیں، یعنی وہ ان کی بک ہے اسلام اور سود، ڈاکٹر انور اقبال قریشی کی، یہ میرے خیال میں آپ کی لائبریری میں موجود ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ فی الحقیقت جن نفسیاتی بنیادوں پر یہ نظریہ قائم ہے وہ سراسر ناقص ہے۔
لوگوں کی ایک بڑی تعداد میں اس لیے یعنی رقم پس انداز کر دیا کہ مستقبل میں ان کی ضروریات موجودہ ضروریات سے تجاوز کر جائیں گے، چنانچہ بچوں اور شادی وغیرہ میں ضعیفی کے زمانے میں استعمال کے لیے جو رقم پس انداز کی جاتی ہے اس کی تہ میں یہی محرکات ہیں، اس کی تہ میں یہی محرکات۔ دوسرے یہ کہ مسٹر برٹرینڈ رسل اس کے بقول کہ یعنی اس کے مطابق حصول دولت سے متعلق ہماری پیشتر جدوجہد کی تہ میں شخصی شہرت اور اعلیٰ سماجی حیثیت حاصل کرنے کے محرکات ہوتے ہیں۔ پس اندازی کے پیچھے کار فرما محرکات کو صحیح طور پر خود مارشل نے بیان کیا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ لوگ اپنے بال بچوں کے لیے محنت اور پس اندازی کرتے ہیں اور بعض اوقات اقتصادی عادت کی وجہ سے بچاتے ہیں۔ اسی طرح لارڈ کینز نے یہ کہا ہے کہ لوگ اپنی آمدنیوں کو دو حصوں میں یعنی دو حصوں میں خرچ کرنے کے لیے اور بچانے کے لیے یعنی تقسیم کرنے کا فیصلہ اپنی عادتوں اور ضرورتوں کو مد نظر رکھ کر کرتے ہیں۔ وہ عادتاً ایک معیار زندگی اختیار کر لیتے ہیں، اسے برقرار رکھنے کے لیے جتنی رقم کی ضرورت ہوتی ہے اتنی خرچ کر لیتے ہیں اور آمدنیوں کا باقی حصہ بچا لیتے ہیں۔ وہ اس چیز کی قطعاً پرواہ نہیں کرتے، یعنی اس چیز کی قطعاً پرواہ نہیں کرتے کہ شرح سود کیا ہے، تاکہ وہ زیادہ یا کم بچائیں، بلکہ اپنی روزمرہ کی ضرورتیں پوری کرنے کے بعد ان کی آمدنی کا جتنا حصہ بچتا ہے بچا لیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یعنی وہ کہتا ہے یعنی مارشل کہ غریب لوگ جو کچھ کماتے ہیں سب خرچ ڈالتے ہیں، اس لیے وہ یا تو بہت کم بچاتے ہیں یا بچاتے ہی نہیں۔ امیر لوگوں کے ہاں بہت سی زائد اور فاضل آمدنی ہوتی ہے، اس لیے ان میں بچاؤ کا رجحان بہت زیادہ ہوتا ہے۔ لارڈ کین کا یہ مشاہدہ ہے کہ یعنی یہ مشاہدہ بالکل عام فہم ہے، اور اعداد و شمار جو ہیں وہ بھی اس کی تائید کرتے ہیں۔ آخر میں ہے جی زر نقد کی ترجیح کا نظریہ۔ یہ نظریہ جدید ماہر معاشیات لارڈ کینز اس نے پیش کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ سود زر نقد سے علیحدگی کا معاوضہ ہوتا ہے، یہ سود زر نقد سے علیحدگی کا معاوضہ ہوتا ہے۔ آپ نے جیب سے اٹھائیں کہ دوسرے کی جیب میں ڈالیں، آپ کی جیب تو خالی ہو گئی تو اس حوالے سے وہ کہتا ہے اسے کیونکہ زر نقد پیسہ جو ہے اسے کہ الگ ہو گیا، ایک شخص جب دوسرے کو کر دیتا ہے تو اسے اپنے زر نقد سے علیحدگی اختیار کرنا پڑتی ہے۔ وہ اس علیحدگی کے لیے صرف اسی صورت میں تیار ہو سکتا ہے جبکہ اسے اس علیحدگی کا معاوضہ حاصل ہو۔ معاوضہ ملے تو اس کو کس نے لیا کہ کسی دیکھنا اس کے نظیر دائر ہے، کسی باولو کتے نے کاٹا ہے کہ وہ اس طرح وہ جو چیز اس کے جیب میں اٹھا کے دوسرے کے جیب میں ڈال دو، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ تو اس حوالے سے اس کے اوپر جو تنقیدی محاکمہ یا جائزہ وہ سامنے آتا ہے وہ یہ کہ جدید ماہرین معاشیات کی اکثریت لارڈ کین کے نظریہ سود کو اس حوالے سے ترجیح دیتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ نظریہ بھی باطل ہے، کیونکہ یہ مادہ پرستانہ ذہنیت کی پوری طرح عکاسی کرتا ہے۔ ہم تو یہی ہے نا، اسے یہ خود غرضی، پھر لالچ، پھر یہ کہ اگر یہ اس طرح تو گویا کہ وہ دوسرے سے بغض یا حسد رکھتا ہے کہ بھائی وہ صرف تڑپ رہا ہے اپنی ضرورتوں کے لیے، اس کے سامنے ہاتھ چلایا تو یہ پھر ہوتے ہوئے بھی پھر یہ گویا کہ اس کے ساتھ تعاون نہ کرے، اس بحیثی کو، اس بغض کو اسلام قطعی طور پہ برداشت کرتا ہی نہیں، بلکہ پھر یہ وہ چیزیں جو انسان کو انسانی کو اس سب سے پھر وہ جو ہے نا مقصد ہے فساد، اور پھر یہ کہ بغض اور اس کے نتیجے میں پھر وہ
واقعات، یعنی وقوع جسے کہا، کوئی واقعہ ہوتا ہے تو کیا وہ پھر انفرادی سطح پہ بھی اور اجتماعی سطح پہ، اجتماعی سطح کی شکل میں پھر اسی ٹاپک کے حوالے سے آپ کے سامنے مثال زیادہ جو کوٹ کی جاتی ہے اسی حوالے سے پھر ہمارے سامنے یہ سوشلزم اور کیپیٹلزم کے حوالے سے آتی ہے مان کہ سلوگن بندوق کی نالی سے انقلاب، بس یہ ٹھہرتا ہے. یعنی جب یہ دیکھیں گے اس طرح کی خدا نہ اس حد تک کہ انسان خود غرضی کی طرف چلا جائے، اور اس والے سے جو صاحب ثروت ہے، صاحب حیثیت ہے، پھر یہ اخلاقی جو ہے نا، یعنی تعلقات کے پھر اخلاقی پہلو، انصاف کی فضیلہ، باقی وہ چیزیں جو آپ پڑھ چکے ہیں، وہ اس کے اوپر وہ جو ہے نا اخلاقی پہلو، اچھا وہ انفاق کا وہ تصور جو اسلام کا، وہ چیزیں جو ہے کہ اسلامی چیزوں کو اس کی طرف توجہ دلاتا ہے. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ یہ جو نظریہ ہے یہ کس ذہنیت کا عکاس ہے؟ یہ مادہ پرستانہ ذہنیت کی عکاسی کرتی ہے. اس نظریے کی روح سے ہر انسان اس کے بارے میں کیا مخلوط تصور ہے کہ ہر انسان لالچی اور وہ خود غرض یہ تصور کیا گیا ہے جو کسی کے ساتھ ہمدردی یا غم خواری نہیں ہے. اچھا جی، حالانکہ ایسا ہے نہیں. اسلام ایک ایسے معاشرے کی تشکیل کرتا ہے جہاں لوگ ذاتی مفاد پر دوسروں کے مفاد کو ترجیح دینے کے عادی ہوتے ہیں. اور اس حوالے سے اگر دیکھیں نا، یہ ان اگر کہ مغربی معنی باقی جو مادہ پرستانہ ذہنیت رکھنے والوں نے چلو اس طرح کی کوئی باتیں کی، ان کے پیش نظر یہ چیزیں اتنے تو ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر دیکھیں تو جو سوشل سیٹ اپ ہے یورپ کا، اور اس حوالے سے وہاں پہ بھی یہ جو چیریٹیز کی صورت میں جو کچھ وہ کرتے ہیں، اگر ان کو صحیح طریقے سے باور کروایا جائے یا یہ لٹریچر پڑھیں تو خود بخود کئی لوگ ہیں، اس میں کئی لوگ کیا بہت زیادہ لوگ ہیں جو اچھائی کی طرف، اگر یہ کلمہ گو نہیں ہے لیکن اچھائی کی طرف یہ تو دیکھیں انسان کی فطرت میں ہے. بدبختی وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو دیکھنا فطرت سے تصادم اختیار کریں، تو اکثر جو ہوتے ہیں وہ فطری جو تقاضے ہیں ان کے زیادہ قریب ہوتے ہیں، یا اگرچہ کام بھی ہوں لیکن پھر بھی یہ ہے کہ فطرت خود بہت تقاضا کر دیں، لیکن بسا اوقات وہ فطرت کو بھی جو ہے نا ٹھوکر مار دیتے ہیں. تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر وہ اس کے نتائج پر ان کو بھگتنا پڑتے ہیں. تو بات یہ ہو رہی تھی جی کہ وہ لوگ بھی جو غیر مسلم ہیں اس حوالے سے جو ہے نا، یعنی یہ جو بغض کیا، یہ جو ہے نا خود غرضی یا دولت پرستی یا گویا کہ بالکل دوسرے سے منہ موڑ لینا، اس کو پسند نہیں کرتے. یہ آپ دیکھیں جو غریب ممالک ہیں وہاں پہ دیکھیں نا، بل گیٹ پاکستان سمیت ہو پولیو کے جو قطرے لائے جاتے ہیں وہ پتہ نہیں کس نظریے سے، لیکن وہ ہے انفاق کی ایک صورت تو وہ بھی ہے. لیکن یہ کہ یہ اسلامی جو تعلیمات ہیں اس سے بالکل جو ہے نا وہ لوگ کیونکہ اتنے آشنا ہیں نہیں، تو دائرہ بس ساری چیزیں وہاں پہ مکس اپ چل رہی ہیں. بس جس طرح سے جو چیز سامنے آ رہے ہیں جس طور پہ جس انداز میں کما رہے ہیں اسی انداز میں گئے کہ ان کا بے ڈھنگے انداز میں ان کے مصارف بھی ہو رہے ہیں. تو بہرحال بات یہ ہو رہی تھی کہ زر نقد کی ترجیح کا جو نظریہ ہے یہ اس حوالے سے ایک کہ بھائی انسان ہے اپنی جب کسی شخص کو کر دیتا ہے تو اپنے زر نقد یا جو روپیہ پیسہ ہے اسے علیحدگی اس کو اختیار کرنی پڑتی ہے. اس لیے وہ علیحدگی کی صورت میں اس کو جو جس پرسنٹیج کے حساب سے یا اس علاج کے لیے صرف وہ اس صورت میں تیار ہو سکتا ہے جب کہ اسے اس کا کوئی معاوضہ حاصل. تو اس کے اوپر جو تنقیدی نقطۂ نظر سے چند باتیں ہوئی ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ اس ضمن میں اسلام یعنی
یہ جو نظریہ ہے، اس نظریہ کی روح سے ہر انسان کیا تصور ہوتا ہے؟ خود غرض اور لالچی. یہ تصویر اسی انسان کے سامنے آتی ہے، یعنی جو کسی کے ساتھ کوئی ہمدردی یا غمخواری نہیں کر سکتا. حالانکہ حقیقت جو ہے یہ اس طرح ہے نہیں. تو اس کے مقابلے میں اسلام جو ہے ایسے معاشرے کی تشکیل کرتا ہے جہاں لوگ ذاتی مفاد پر دوسروں کے مفاد کو دیتے ہیں، ترجیح دینے کے عادی ہوتے ہیں. اور یہی تصور ہے اسلام کا، یہی پیغام ہے اسلام کا. دوسروں کو خوشی پہنچا کر روحانی سکون حاصل کرتے ہیں. تو لارڈ کینز اس نظریہ پر دوسرا اعتراض یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر سود یعنی نقدی سے علادگی کا معاوضہ ہے، یعنی زر نقد جسے کہا جائے، اس سے علادگی کا معاوضہ ہے، تو یہ علادگی کاروبار میں بھی تو ہوتی ہے. وہاں اس کا تعین نہیں کیا جا سکتا. کیا سرمایہ دار کی جدائی اتنی زیادہ اہمیت رکھتی ہے کہ اس کو یقینی بنایا جائے؟ دیکھنا یہ چیزیں ہیں. تو بہرحال اب ہم آتے ہیں اس طرف. اس نظریات کی کوئی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کے اندر کوئی اتنا بڑا ویٹیج ہے ہی نہیں. بس یہ باتیں ہیں کہ جو لالچی لوگ، یہ ساری چیزیں ان نظریات کے اندر لالچ اور وہ جو ہے نا دوسروں کی جو ہمدردی ہے اس کی یہ چیزیں ساری جڑ کاٹتی ہیں. تو اس حوالے سے سود کی جو ہے نا، سود کے اسلامی متبادل یعنی اسلام میں سود کے جو متبادل یعنی اس کے متبادلات وہ ہیں کیا؟ تو اس حوالے سے جو ہے نا قدیم و جدید فقہاء یعنی انہوں نے ربا یعنی سود سے متعلق چند متبادلات وہ پیش کیے. اگر سود کی جگہ ان متبادلات سے فائدہ اٹھایا جائے تو معاشرہ جو ہے اس کو سودی لعنت سے چھٹکارا مل سکتا ہے. تو اس ضمن میں اسلامی دنیا کے بہت سے بینکوں میں ان متبادلات پر عمل ہو رہا ہے. سود کے اسلامی متبادلات جو ہیں وہ یہ ہیں، ذرا سکرین کے اوپر ساتھ ساتھ نظر دلاتے جائیں. نمبر 1 پہ ہے مشارکہ. یہ ایک ایسا معاہدہ ہے جس میں نفع و نقصان کی بنیاد پر مختلف شرکاء بذریعہ رقم یا ہنر یا محنت، یہ شراکت کے حوالے سے جو آپ نے وہ پڑھا ہے نا شراکت، اس کے اقسام باقی، تو یہ ساری چیزیں اس میں تقریباً بیان کی جا چکی ہیں کہ بذریعہ رقم یعنی جس میں نفع و نقصان کی بنیاد پر مختلف شرکاء، یعنی مشارکہ ایک ایسا معاہدہ ہے جس میں نفع نقصان کی بنیاد پر مختلف شرکاء بذریعہ رقم یا ہنر یا محنت یا ان سب کو ملا کر کام کرتے ہیں، جس کو معاہدہ شراکت سرمایہ کے ذریعے بیان کیا جاتا ہے. اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ مجاز اتھارٹی سے اجازت کے بعد بینک برانچ میں درخواست دہندہ یا کمپنی مشارکہ سرمایہ کاری کھاتہ کھولا جاتا ہے. پھر رقم جو ہے منظور شدہ متفقہ ہاتھ تک نکلوائی جا سکتی ہے اور روزانہ کے کھاتہ کا حساب روزانہ کی سرمایہ کاری تصور ہوتی ہے. یعنی یہ جو طریقہ ہے مشارکہ کا، اگر اس طرح آپ کسی بینک سے یا وہ جو ہے نا جو ادارہ وہ رقم فراہم کرتا ہے، عام طور پہ بینک ہی ہے، تو اس حوالے سے یعنی اس کا طریقہ کار یہ اس سے متعلق آپ کو آگاہ کیا جا رہا ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ تمام مشارکہ کے کھاتوں کا حساب عمومی کھاتہ جس کو جنرل لیجر کہا جاتا ہے، یعنی عمومی کھاتہ میں اندراج کیا جاتا ہے.
سال کے آخر میں حساب کتاب کیا جاتا ہے اور بینک کو اپنا منافع کا حصہ لینے کا اختیار ہے۔ یہ تو بہرحال یہ ہم پڑھتے ہیں بکس کے اندر، لیکن اصل جو اس کی صورت ہے ہمارے ہاں تقریباً وہ ہمارے سامنے نہیں آئی۔ تو بہرحال یہ کہ آگے جا کے کن کن بینکوں میں، کن کن ممالک میں یہ اس حوالے سے کام ہوا ہے، لیکن ادھر بھی پھر کئی علماء کو اس حوالے سے بہرحال اعتراض پھر بھی ہے۔ تو بہرحال جہاں تک معاہدہ شراکت کی شاید کا تعلق ہے، ان کی روح سے کاروبار میں شریک تمام فریق یہ حق رکھتے ہیں کہ وہ منافع کی تقسیم کے لیے اس امر کا لحاظ کیے بغیر کہ کاروبار میں ان کے لگائے ہوئے سرمایہ کا تناسب کیا ہے، کسی بھی نسبت پر اتفاق کر لیں۔ اس کی یہ شراکت کے حوالے ساری اس کی شرائط ہم نے اقسام اور شرائط یہ پڑھی ہیں۔ تو اس حوالے سے جو جتنی رقم کے ساتھ یعنی جس طرح سے جو طے شدہ نسبت ہے، جتنی رقم زیادہ ہوگی اتنا نفع، جتنی رقم کم ہوگی اتنا کم نفع، جتنی رقم زیادہ ہوگی نقصان ہے تو اتنا اس تناسب کے، یہ ساری باتیں آپ پڑھ چکے ہیں شراکت کے حوالے سے۔ پھر ہے نیکسٹ مزاربہ، یہ مشارکہ، اس کے بعد ہے مزاربہ۔ مزاربہ شرکت کی ایک مخصوص قسم ہے جس میں سرمایہ کار یا یہ مزاربت کے حوالے سے بھی آپ پڑھ چکے ہیں، ساری چیزیں تقریباً کسی نہ کسی صورت میں ریپیٹ ہو رہی ہیں۔ مزاربہ شرکت کی ایک مخصوص چیز ہے جس میں سرمایہ کار یا سرمایہ کاروں کا ایک گروپ کسی ایجنٹ یا مینیجر کو سرمایہ فراہم کرتا ہے تاکہ وہ اس سے تجارت کرے۔ نفع پہلے سے یعنی نفع پہلے سے طے کر لیا، طے کردہ تناسب کے لحاظ سے تقسیم کیا جاتا ہے پہلے سے طے۔ یعنی مزاربت آپ نے مطلق مقید اس میں بھی تو ساتھ ساتھ پھر کہ بھائی مال ایک کا محنت دوسرے کی۔ تو اب بات یہ ہو رہی تھی کہ یعنی طے کیا کر لیا جاتا ہے کہ یعنی سرمایہ کار یا سرمایہ کاروں کا ایک گروپ کسی ایجنٹ یا مینیجر کو کیا کرتا ہے، سرمایہ فراہم کرے تاکہ وہ اس سے تجارت کرے۔ نفع پہلے سے طے کردہ تناسب کے لحاظ سے تقسیم کیا جاتا ہے، جبکہ نقصان ہر سرمایہ کار کو اپنے سرمایہ کے تناسب سے برداشت کرنا پڑتا ہے۔ ابھی دوبارہ پھر میں نے اس کا اعادہ کیا، تکرار کیا کہ جس کا جتنا زیادہ منافع نقصان بھی اتنا برداشت نہیں، فائدہ اس لیے لے رہا ہے، فائدہ وہ بھی زیادہ لے رہا ہے، نقصان ہو گیا تو اس میں نقصان بھی اس کو جتنے پیسے کے ساتھ یا جتنے سرمایہ کے ساتھ اس نے یہ مزاربت کی۔ ٹھیک ہے، تو مزاربہ بنیادوں پر کاروبار کی اجازت کے ذریعے اسلام نے سرمایہ اور تجارتی ہنرمندی کو کاروبار میں مبنی بر انصاف حصہ داری کے تحت استعمال میں لانے کی حوصلہ افزائی کی ہے، جس سے نہ صرف دونوں فریقوں کو بلکہ معاشرے کو بھی فائدہ پہنچتا ہے۔ مزاربت صرف شرعی طور پر جائز اشیاء تجارت میں ہو سکتی ہے، ورنہ معاہدہ فاسد اور باطل ہوگا۔ یہ بھی ساری چیزیں گویا کہ آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں۔ آگے ہے مرابحہ۔ مرابحہ غیر سودی بینکاری کی ایک اہم بنیاد ہے۔ اگر بائع نے اپنی خرید کردہ چیز کو فروخت کرتے وقت اس میں اپنے نفع کی مقررہ مقدار شامل کر دی ہے تو اس بیع کو بیع مرابحہ کہا جائے گا۔ علامہ کاسانی نے ان کی کتاب ہے، یہ بھی اللہ کے فضل سے آپ کی لائبریری میں موجود ہے، بدائع صنائع۔ اس میں اس کی تعریف یعنی اس طرح کی ہے کہ مرابحہ ایسی بیع ہے جس میں کسی چیز کو اس کی پہلی قیمت پر نفع کے اضافہ کے ساتھ فروخت کیا جائے۔ اسی طرح ابن حمام نے یعنی شرح فتح القدیر میں مرابحہ کے حوالے سے لکھا ہے
کہ مرابحہ کے جواز کے لیے الگ سے کسی دلیل کی ضرورت نہیں، یہ اس لیے کہ مطلقاً بیع کا جواز ثابت ہے جو فریقین کی رضامندی سے ہو اور اس میں وہ تمام شرائط موجود ہوں جو بیع کے صحیح ہونے کے لیے ضروری ہیں، لہٰذا مطلقاً بیع کے جواز کی دلیل مرابحہ کے جواز کی دلیل ہوگی۔ نمبر 2، مرابحہ میں یہ بات ضرور ہوگی کہ سامان کی بالکل قیمت، یعنی کہ سامان کی بالکل صحیح قیمت بیان کی جائے، اگر اس میں کوئی نقص یا عیب ہو تو اسے بھی واضح کر دے اور خیانت سے کام نہ لے۔ اگر مرابحہ کرنے والے نے کوئی چیز ادھار خریدی ہو تو اس کی بھی وضاحت کر دے، اس لیے کہ ادھار قیمت عموماً نقد کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے اور مرابحہ کیے جانے کی صورت میں اس بات کا کبھی امکان ہوتا ہے کہ خریدار کو اسے وہ فائدہ حاصل نہ ہو جس کی نقد کی صورت میں مرابحہ پر خریداری کے ذریعے توقع کی جا سکتی ہے۔ غیر سودی بنیادوں پر قائم کیے جانے والے بینکوں نے مرابحہ کو وسیع پیمانہ پر اختیار کیا ہے، اس لیے کہ اس کے ذریعے جہاں عام لوگوں کو اپنی ضروریات کی تکمیل کے لیے سودی اداروں یا بینکوں کا بدل اس شکل میں مل گیا ہے، وہیں یہ خود بینک کے لیے بھی منافع کمانے کا اچھا ذریعہ ہے۔ ان بینکوں میں مرابحہ کی جو شکلیں رائج ہیں انہیں 3 مرحلوں میں تقسیم پہلے کیا جا سکتا ہے۔ پہلے مرحلہ کے تحت کوئی بھی شخص، ادارہ یا کمپنی اپنے مطلوبہ سامان اور اس کے تفصیلی اوصاف کی وضاحت کے ساتھ ایک درخواست بینک کو پیش کرتا ہے جس میں اس بات کی وضاحت کی جاتی ہے کہ اگر بینک مذکورہ سامان اس کے لیے خریدے تو وہ مرابحہ کی بنیاد پر بینک سے اس سامان کو خرید لے گا۔ اسی طرح دوسرے مرحلے کے تحت بینک مطلوبہ سامان پر لاگت کا تخمینہ، منافع کی مقدار، حوالگی کی صورتیں اور ادائیگی کی مدت وغیرہ پر باہمی رضامندی سے اتفاق کے بعد مذکورہ شخص سے اس بات کا تحریری وعدہ لیتا ہے کہ بینک جب مطلوبہ اوصاف کا حامل سامان حاصل کرے گا تو وہ اس سے مرابحہ کی بنیاد پر سامان خریدے گا۔ اور اسی طرح تیسرے مرحلہ کے تحت بینک سامان حاصل کر کے مذکورہ شخص کے حوالے کرتا ہے اور وہ شخص سامان پر قبضہ کے بعد مرابحہ کی بنیاد پر طے شدہ شرائط کی قیمت کی ادائیگی کرتا ہے۔ یہ تھا مرابحہ۔ پھر ہے بیع سلم یا بیع سلم، نقد قیمت پیشگی دے کر فروخت کردہ چیز جو ہے نا بعد میں لی جائے، یعنی پیشگی رقم دی جائے، مثلا گندم اگر کھڑی ہے تو اس کی اسی طریقے سے، تو مثلا اگر دیکھیں نا یہ مثالوں سے یہ اس طرح سے اس کی وضاحت کی گئی ہے کہ اگر ایک شخص نے مثلا اسلم نے اکرم سے کہا کہ فصل پکنے کو تیار ہے، مجھے یہ 15 من گندم کی ضرورت ہے، میں 15 من گندم کی قیمت 15,000 روپے آج دینے کو تیار ہوں۔ تو اکرم نے رضامندی کا اظہار کر دیا اور گندم کی قیمت اسی وقت وصول کر لی۔ گندم تیار ہونے پر گندم تیار ہونے پر ادا کی جائے گی رقم، ظاہر ہے گویا کہ اس کی ایڈوانس دے رہا ہے، تو حدیث سے اس یعنی بیع سلم جو ہے اس کی وضاحت و جوازیت، اس سے ظاہر ہے کہ اس کا مقصد کاشتکاروں کی ضروریات کو پورا کرنا، یعنی حدیث سے اس کی جو وضاحت یا جوازیت سامنے آتی ہے اس کا مقصد کیا ہے کہ کاشتکاروں کی مالی ضروریات کو پورا کرنا۔ تو اس کی جو شرائط ہیں وہ یہ ہیں، یعنی بیع سلم، بیع سلم نمبر 1، بیع سلم نمبر 1، خریدار پوری کی پوری رقم
یعنی عقد کے وقت ادا کریں، ٹھیک ہے نہیں، جو گویا کہ معاہدہ ہوا. پھر نمبر 2، کسی متعین چیز یا متعین کھیت یا فارم کی پیداوار کی بیع سلم نہیں ہو سکتی. جس چیز کے سلم کرنا مقصود ہو اس کی نوعیت اور معیار کا تعین واضح طور پر ہونا چاہیے. اچھا، پھر یہ کہ بیچی جانے والی چیز کی مقدار یا وزن متعین ہونا چاہیے. نمبر نیکسٹ یہ کہ بیچی جانے والی چیز کی سپردگی کی تاریخ اور جگہ کا تعین اس عقد یعنی معاہدے میں ہونا چاہیے. جن اشیاء کی فوری ادائیگی ضروری ہو ان کی بیع سلم نہیں ہو سکتی، فوری ادائیگی. تو بہرحال یہ بھی ضروری ہے کہ یعنی راس المال کا تعین یعنی اس کی مقدار وغیرہ یہ ساری چیزیں چلیں ہو گئیں. پھر ہے نیکسٹ یہ استثناء، عقد استثناء. بیع سلم کی طرح استثناء بھی ایک خاص قسم کی بیع ہے جس میں چیز کے وجود میں آنے سے پہلے اس کا سودا ہو جاتا ہے. عقد استثناء سے مراد پیشی رقم دے کر کسی کاریگر یا صنعت کار سے کوئی چیز بنوانا ہے. اس کے احکام یعنی عام نوعیت یعنی ضروری احکام وہ یہ ہیں کہ یعنی احناف کے نزدیک اس کی قیمت پیشی اور بروقت دی جا سکتی ہے اور بعد میں بھی دی جا سکتی ہے. نمبر 2، چیز کی نوعیت، قسم، مقدار، تعداد، قیمت اور دیگر ضروری اوصاف متعین ہے. اور نیکسٹ یہ کہ سامان کی فراہمی کے لیے وقت کا حتمی تعین ضروری نہیں، البتہ فریقین اگر خود مدت کا تعین کر لیں تو اس میں پابندی لازمی. نیکسٹ ہے جی اجارہ. اجارہ یعنی کسی کوئی چیز کرائے پر دینا. اجارہ یہ فقہ اسلامی کی ایک اصطلاح ہے. اس کے لغوی معنی ہیں کوئی چیز کرائے پر دینا. تو شرعی اصطلاح میں یعنی شریعت کی اصطلاح میں کسی شخص یا سامان کی جائز اور متعین منفعت کو متعین اجرت کے بدلے میں دینے کا نام اجارہ ہے. اجارہ کے جواز پر متعدد دلائل ہیں. استعمال کے لیے اشیاء و اثاثہ یعنی اشیاء و اثاثہ جات کو کرائے پر دینا ایک معمول کا کاروبار ہے جس کی شریعت نے اجازت دی ہے، کیونکہ لوگوں کے لیے اس میں آسانی ہے کہ انہیں ایسے اثاثوں کے حق کے استعمال کا اختیار مل جاتا ہے جن کے وہ مالک نہیں ہوتے، اور یہ ممکن نہیں کہ تمام لوگ اپنی ضروریات کی ہر چیز اور اثاثے کی ملکیت حاصل کر سکیں. اس کی شرائط اور اس کے احکام یہ ہیں یعنی نمبر 1 کہ اجارہ کی جانے والی چیز معلوم ہے، اور نمبر 2 اجارہ کی مدت اور دورانیہ کا تعین پہلے سے طے ہو. نمبر 3 اجارہ پر لی ہوئی چیز کہاں، کیسے اور کن کن مقاصد کے لیے استعمال کی جائے اس کا تعین بھی ضروری ہے. اسی طریقے سے کسی ایسے مقصد کے لیے اجارہ درست نہیں جو شرعی طور پر ناجائز ہے، مثلاً شراب کی تیاری وغیرہ. تو اجارہ جو ہے جسے یعنی انگریزی میں لیزنگ کا نام دیا جاتا ہے، اس کے ادارہ سے بینکنگ اور بالخصوص کارپوریٹ فنانس کے مقاصد کی تکمیل بنیادی طور پر مسلم فقہا کی وضع کردہ ہے یعنی ایجاد کردہ ہے. اسلامی بینکاروں کے لیے اجارہ کے بارے میں رہنما اصول یہ ہیں. نمبر 1، ایک سودے میں 2 سودوں کا طریقہ کار جائز نہیں. اسی طرح لیز کی مدت ختم ہونے پر بینک اثاثہ کی ملکیت گاہک کو منتقل کر سکتے ہیں یا مارکیٹ میں فروخت کر سکتے ہیں.
بینک ایسے گاہک کے ساتھ مل کر مشترکہ طور پر بھی کوئی اثاثہ خرید سکتا ہے جو اسے لیز پر لینے کا خواہش مند ہے۔ آگے ہے جی بے موجل۔ بے موجل تو موجل اور یعنی اس کے لغوی اور اصطلاحی اعتبار سے بے موجل سے مراد ادھار فروخت، یعنی ایسی بے جس میں قیمت بعد میں ادا کی جائے۔ یہ ادائیگی یکمشت بھی ہو سکتی ہے اور قسطوں میں بھی، لیکن شرط یہ ہے کہ قیمت پہلے سے متعین ہو۔ بے موجل کے جو احکام یہ ہیں، بے موجل کے جائز ہونے کے لیے ضروری ہے کہ فروخت کرنے والا فروخت کے وقت اس چیز کا مالک ہو جس کو وہ فروخت کر رہا، اور وہ چیز اس کے قبضہ میں ہو، یعنی چلتے پھرتے نہیں وہ کسی کا پلاٹو کہ ٹھیک ہے یہ تمہیں دیتا ہوں، اور یہ دیکھیں جسے آج کل وہ لوگ یہ اسکینڈل سامنے آتے ہیں پلاٹوں سے یہ اس طرح کی صورتحال۔ اچھا نیکسٹ یہ کہ بے موجل میں قیمت کی وصولی کو یقینی بنانے کے لیے بائے یعنی فروخت کرنے والا اس کو یہ اختیار ہے کہ اگر وہ چاہے تو مشتری کی کوئی چیز رہن رکھ سکتے، یعنی جو خریدنے والا ہے خریدار اس کی کوئی چیز رہن رکھ سکتا ہے۔ اچھا جی، یہ طریقہ جو ہے یہ صنعتی اور زرعی شعبوں کے علاوہ اندرونی اور بیرونی تجارت میں سرمایہ کی فوری ضروریات کی تکمیل کے لیے بڑا مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ اس طریقہ کار کی بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ نسبتاً آسان ہے اور کسی نقصان میں شرکت کا خطرہ مول لیے بغیر بینک مناسب منافع کی ضمانت مہیا کرتا ہے۔ بے موجل جو ہے۔ اچھا نیکسٹ ہے جی تورک۔ تورک کا مفہوم یہ ہے کہ کوئی چیز ادھار پر خرید کر آگے نقد پر فروخت کر دینا، یعنی کوئی چیز ادھار لیں آگے اس کو نقد فروخت کر دیں تاکہ فروخت سے حاصل ہونے والی رقم کو اپنے متفرق مقاصد میں لایا جا سکے، یعنی وہ چیز خریدنے والے کی ضرورت نہیں ہوتی، صرف ادھار پر خریدی گئی چیز کو نقد پر فروخت کر کے نقدی حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اگر تورک ایک سنجیدہ طریقہ اگرچہ نہیں، پھر بھی بہت سے اسلامی یعنی بینک اسے استعمال کر رہے ہیں، خاص طور پر اشیاء صارفین کی مالکاری اور کریڈٹ کارڈ میں بعض اسلامی بینک تورک کو کافی حد تک استعمال کر رہے ہیں۔ کئی ایک بینک تورک کو نقد رقوم کے حصول اور ان کی سرمایہ کاری کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ تو اصطلاح کے اعتبار سے یہ عمل یعنی لیکویڈیٹی مینجمنٹ کہلاتا ہے، چونکہ اس سے بینکوں کو مقررہ آمدن مل سکتی ہے، اس لیے اسے حصص میں مرابع کے نام سے مشرق وسطیٰ کے کئی اسلامی بینک استعمال کر رہے ہیں۔ ان کی ڈیٹیل پوری مشرق وسطیٰ میں وہ اسلامی جو بینک جو قائم ہیں یہ لمبی چوڑی فہرست ہے، میں وہ آپ کے سامنے ذرا رکھوں گا۔ اچھا اس کے ساتھ ہے بے بالوفا۔ بے بالوفا یعنی بے بالوفا سے مراد وہ بے جس میں یہ شرط رکھ لی گئی ہو کہ فروخت کرنے والا قیمت کی وصولی کے بعد اگر قیمت واپس کر دے تو خریدنے والا خریدی ہوئی چیز واپس کر دے گا۔ جہاں تک خریدنے والے کا تعلق ہے تو اس کو انتفاع سے متعلق یعنی فائدے سے متعلق تمام حقوق ملکیت حاصل ہو جاتے ہیں۔ وہ خریدی ہوئی چیز کا ہر طرح استعمال کر سکتا ہے۔ بے بالوفا کو بینکوں کے متعدد معاملات میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اس بے کو چھوٹے اور بڑے قرضوں میں کسی حد تک اپنایا جاتا ہے۔ اس کی شکل یہ ہوگی کہ فرض کرتے ہیں ایک شخص کو 10 لاکھ روپے کی ضرورت ہے، وہ اس رقم سے کوئی انڈسٹری لگانا چاہتا ہے۔ وہ شخص اپنا مکان بے بالوفا کے تحت 10 لاکھ روپے میں بینک کو فروخت کر دے اور 10 لاکھ روپے لے کر انڈسٹری لگائے۔ اب بینک اس مکان کو کرایہ پر دے دے گا اور کرایہ میں ایک خاص نسبت سے اس کا حصہ اس کو ملتا رہے گا۔
اگر مکان کا کرایہ 5,000 روپے ماہوار ہو تو اس میں سے مثلاً 2,500 ماہوار بینک کو اور 2,500 انڈسٹری لگانے والے کو ملتے رہیں گے۔ اب فرض کیجئے کہ بے بالوفا کے لیے 5 سال کی مدت رکھی گئی تھی، 5 سال کے بعد انڈسٹری لگانے والا 10 لاکھ روپے بینک کو واپس کر دے گا اور اپنا مکان واپس لے لے گا۔ اس دوران میں بینک کو مکان کے کرائے سے جو آمدنی ہوئی وہ اس کی اضافی آمدنی تھی جو اس کو اس مد سے حاصل ہوئی، یعنی بے بالوفا سے۔ تو گویا کہ یہ بھی ایک طریقہ ہے، دیکھیں نا، اس حوالے سے بھی اس کی جو صورت سامنے آتی وہ یہ کہ اس میں وہ مکان کی صورت میں گویا کہ وہ جو سرمایہ اس کا وہ جو ہے نا اس کے اوپر، یعنی وہ سرمایہ اس کا ہے مالک مکان کا، اب اس کے اوپر کام وہ کر رہا، خدمات وہ بینک پیش کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اس نے اس کو پیسہ بھی دیا، پھر ساتھ اس طرح اس نے منافع گویا کہ حاصل کرنا شروع کیا۔ یہ بھی جو ہے ایک چیز بے بالوفا کی صورت۔ یہ تھا جی کہ سود کے جو اسلامی متبادلات ہے، یعنی جو قدیم اور جدید فقہا ہیں انہوں نے اس حوالے سے جو کچھ مثلا ہے کہ اس کے متبادلات کے حوالے سے بات کی ہے، یہ چند چیزیں آپ کے سامنے میں رکھیں۔ بہرحال یہ کہ یہ سود بہرحال سارا کچھ آپ پڑھنے سننے کے بعد پھر آج تک جو کچھ اس حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں، جو کچھ اسلامی خاص طور پہ آپ نے قرآن اور احادیث کی روشنی میں پھر فقہا کے جو کمنٹس ہیں اس حوالے سے، تو اس میں کوئی شک و شبہ والی بات رہتی نہیں ہے کہ بھائی یہ سودی جو سسٹم ہے واقعتاً معیشت کو جکڑتا ہے، تنگ کرتا ہے، قید کرتا ہے، پھر گویا کہ دروازہ بند ہو، نکلنے کی کوئی باہر گنجائش نہ رہے تو پھر انسان نے سسکنا ہے، تڑپنا ہے، اس کے بعد جان دے دینی ہے، معیشت بیٹھ جاتی ہے، جان دے دیتی ہے۔ تو اس حوالے سے اسلام نے ایسی صورتحال سے نکلنے کے لیے یہ جو ہے یہ دروازے بند رکھنے کی قطعی طور پہ اجازت نہیں دی۔ تو سسکانے اور تڑپانے کا تو سب اسلام میں ہے نہیں۔ باقی نظریات کے حوالے سے ابھی بات ہو چکی ہے، ان کے اندر یہ کہ کھوکھلے قسم کے وہ نظریات ہیں کہ انتظار یا نظریہ اجتناب یا انتظار کشی یا باقی جو کچھ، تو ٹھیک ہے۔ آپ کا پیپر میرے خیال میں ہر روز آپ کا یہ نیٹ کے شروع ہیں، تو اپنی مزید تیاری کریں، اس حوالے سے کوئی مزید کوشچن کرنا ہو تو کر لیں پلیز۔ یہ ریفرنس وغیرہ دیکھ لیں، بک ان کے ریفرنس علامہ کاسانی کا وہ بدائے اسماعیل یہ تو ہے، یہ آپ کے سلیبس میں شامل ہے۔ یہ مرابعہ اس حوالے سے سید حسنین کی اگر مل جائے بک تو ٹھیک ہے، اسلام بے انکاری کی بنیاد ہے، عثمانی صاحب کی بہت، اسی طرح اسلامی مالیات، یہ میرے خیال میں ہماری لائبریری شاید ہو نہ ہو، بہرحال یہ بعض بکس بہت چھوٹی چھوٹی ہیں، کوشچن کرنا ہو تو